أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। इन 3 हरूफ के बारे में आप पढ़ चुके हैं और अब इन 3 हरूफ लाम नून रा इन 3 हरूफ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा लाम नून रा ये 3 हरूफ लिखे हैं और इन तीनों हरूफ के मखरज यहाँ पर लिखे हैं। ये है लाम का मखरज, ये नून और ये रा का मखरज है। लाम का मखरज है ज़बान का किनारा और दुआहिक से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। लाम नून और रा इन तीनों के मखरज अगरचे समझने और याद करने के एतबार से थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन इन तीनों हरूफ को इनके मखरज से अदा करना बिल्कुल मुश्किल नहीं बल्कि बहुत आसान है। इसलिए अगर आप इन तीनों हरूफ के मखरज अच्छी तरह ज़ुबानी याद ना भी कर सकें, लेकिन अगर आपने इन तीनों हरूफ को इनके मखरज से अदा करने का तरीका समझ लिया तो फिर इन हरूफ को इनके मखरज से अदा करना मुश्किल नहीं रहेगा। जैसे लाम के मखरज को समझने के लिए अगर आप यहाँ से पढ़ें तो ये पढ़ा जाएगा हमज़ा लाम ज़बर अल। जैसे ही लाम पर पहुँचेंगे तो आप गौर करिएगा कि ज़बान का किनारा ऊपर मसूड़ों से जिस जगह पर लग रहा है वही लाम का मखरज है। जैसे इसे 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद 3 मरतबा आप पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अल अल। अब 3 मरतबा आप पढ़िएगा, लेकिन आप गौर करिएगा कि जैसे ही आप लाम पर पहुंचे तो ज़बान का किनारा ऊपर मसूड़ों से लगेगा, तो जिस जगह ज़बान का किनारा लगेगा वही लाम का मखरज है। 3 मरतबा आप पढ़िएगा।
جب آپ نے پڑھا ال اور لام پر آپ پہنچے تو زبان کا کنارہ مسوڑوں سے جس جگہ پر لگا وہی لام کا مخرج ہے، تو جب آپ لام کو پڑھیں گے تو زبان کا کنارہ مسوڑوں کے اسی جگہ پر لگے گا، جیسے ال لام، لام 2 مرتبہ پڑھے گا۔ نون کے مخرج کو سمجھنے کے لیے اب یہاں سے پڑھیں گے ان، ان، تو جب نون پر پہنچیں گے اور زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑوں کے ساتھ جس جگہ پر لگے گا وہی نون کا مخرج ہے، جیسے ان، ان، ان 3 مرتبہ پڑھے گا۔ جب آپ نے پڑھا ان تو نون پر پہنچ کر زبان کا کنارہ دانتوں کی جڑوں سے جس جگہ پر لگا وہی نون کا مخرج ہے اور اسی جگہ سے نون کو ادا کریں گے، جیسے نون، نون 2 مرتبہ پڑھے گا۔ را کے مخرج کو سمجھنے کے لیے اب یہاں سے پڑھیں گے اور اسے پڑھا جائے گا اور جیسے ہی را پر پہنچیں گے تو زبان کی نوک جس جگہ پر لگے گی وہی جگہ را کا مخرج ہے، جیسے اور 3 مرتبہ پڑھے گا۔ لام، نون اور را ان تینوں حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنا بالکل مشکل نہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی ان کی پریکٹس کی، لیکن لام اور را ان کی کچھ وضاحت رہتی ہے۔ آئیے اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو 29 حروف ہیں، ان 29 حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہے حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور وہ 7 حروف یہ ہیں خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے 3 حروف کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور وہ 3 حروف یہ ہیں الف، لام، را۔ یہ 3 حروف کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ پر یعنی موٹا پڑھا جانے سے مراد یہ ہے کہ آواز کو موٹا کر کے پڑھنا، اور باریک پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کی نارمل آواز ہے، جب آپ نارمل آواز میں پڑھیں گے تو باریک پڑھنا کہلائے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے بقیہ تمام حروف باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 حروف یہ اور 3 حروف یہ، 7 اور 3 10، ان 10 حروف کے علاوہ بقیہ جو 19 حروف ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ 3 حروف کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب ان کی وضاحت۔ الف کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر ایسا حرف آ جائے کہ جو پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے تو الف کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر الف سے پہلے ایسا حرف آ جائے کہ جو باریک پڑھا جاتا ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ لفظ لکھا ہے قولا، اس لفظ میں یہاں پر الف سے پہلے قاف ہے، اور یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ ہمیشہ پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو جب الف سے پہلے قاف حروف مستعلیہ میں سے آ چکا تو اب یہاں پر یہ جو الف ہے اسے بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور یہ پڑھا جائے گا قولا، قولا۔ اور الف کو پر یعنی موٹا پڑھنے کے لیے علیحدہ سے کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ جب آپ قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے تو الف خود بخود پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا یہ لفظ ہے تابو، اس لفظ میں یہ الف سے پہلے تا ہے، اور تا باریک پڑھا جانے والا حرف ہے۔ جب الف سے پہلے باریک پڑھا جانے والا حرف آ چکا
تو یہ جو الف ہے اسے بھی باریک پڑھیں گے اور یہ پڑھا جائے گا تابو تابو، اور اس الف کو باریک پڑھنے کے لیے علیحدہ سے کچھ بھی نہیں کرنا، بلکہ جب آپ تا کو باریک پڑھیں گے تو الف خود بخود باریک پڑھا جائے گا۔ الف کو کب پر اور کب باریک پڑھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا۔ لام کو کب پر اور کب باریک پڑھتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس لام سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں یہ لفظ ہے اللہ، اس لفظ میں لام اور لام سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہ جو لفظ ہے اللہ، اس لفظ میں یہ جو لام ہے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور یہ لفظ پڑھا جائے گا اللہ اللہ۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے گا، یہاں پر بھی اسم جلالت یعنی لفظ اللہ لکھا ہے اور یہاں پر لام اور لام سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، اس لیے یہاں پر بھی لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور یہ پڑھا جائے گا رسول اللہ۔ اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ لفظ اللہ لکھا ہے اور یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، اس لیے یہاں پر لام کو باریک پڑھیں گے اور اسے پڑھیں گے باللہ باللہ۔ لام جب بھی لفظ اللہ میں آ جائے تو دیکھیں گے کہ اس لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہے تو پھر لفظ اللہ کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو پھر لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ لفظ اللہ کے علاوہ بقیہ کسی بھی لفظ میں لام آ جائے تو اسے باریک ہی پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر لام کو باریک پڑھیں گے اِلَّا الَّذِينَ اِلَّا الَّذِينَ، یہاں پر بھی لام کو باریک پڑھیں گے اِنَّ الَّذِينَ۔ الف لام را ان تینوں حروف کو کبھی پر کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، ان میں سے الف اور لام کو کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا، اور را کو کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا ہے اب اس کے بارے میں۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہے را کو پر پڑھنے کی صورتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ را کو کن کن حالتوں میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہاں سے لے کر یہاں تک تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ را کو کب کب پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں سے پڑھنے کی بجائے ان مثالوں کو دیکھتے ہیں جن میں را کو پر پڑھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے تاکہ سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہاں پر دیکھیے گا یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں را ہے، را کے اوپر زبر ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں را ہے، را کے اوپر پیش ہے۔ اسی طرح اس لفظ میں را ہے اور را کے اوپر دو زبر ہیں، اس لفظ میں را کے اوپر دو پیش، اس لفظ میں را کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ اگر را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، را کے اوپر دو زبر ہوں، را کے اوپر دو پیش ہوں، را کے اوپر کھڑا زبر ہو تو ان حالتوں میں را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے زبر ہو، را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے پیش ہو، اگر را ساکن سے پہلے زبر ہو یا را ساکن سے پہلے پیش ہو تو بھی را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر را ساکن ہو اور را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، اگر را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو بھی را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر را ساکن ہو، جیسے یہاں پر یہ را ساکن ہے،
را ساکن سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو، جیسے یہ جو لفظ ہے یہ لفظ علیحدہ ہے اور یہ آگے ایک دوسرا لفظ ہے یہ علیحدہ ہے، تو را ساکن اور را ساکن سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہے۔ جب را ساکن سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو تو بھی را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر را ساکن ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی لفظ میں ہو، جیسے یہاں پر دیکھیں را ساکن کے بعد قاف حروف مستعلیہ میں سے اسی لفظ میں موجود ہے، تو جب را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی لفظ میں ہو تب بھی را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھنے کی 10 حالتیں بیان کی گئی ہیں، جیسے اگر را کے اوپر زبر ہو، را کے اوپر پیش ہو، را کے اوپر 2 زبر ہوں، را کے اوپر 2 پیش ہوں، را کے اوپر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے زبر ہو، را ساکن سے پہلے پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے لفظ میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی لفظ میں ہو، تو ان تمام حالتوں میں را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ اپنی آواز کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے تو را بھی پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ جو لفظ ہے اس لفظ کے شروع میں را ہے اور را کے اوپر زبر ہے، اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ جیسے میں صرف را کو پڑھوں گا، را را را، رو رو رو، یہ والا جو پڑھا را را یہ پر یعنی موٹا نہیں پڑھا۔ اب میں پر یعنی موٹا پڑھوں گا، رو رو۔ تو جس را کو بھی پر یعنی موٹا پڑھنا ہو، آواز کو پر یعنی موٹا کرے تو را خود بخود پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھنے کی 10 حالتیں جو بیان کی گئیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا، لیکن 4 حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں را کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ باریک پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جو نارمل آواز ہے اسی میں پڑھنا۔ اگر را کے نیچے زیر ہو، جیسے یہاں پر را کے نیچے زیر ہے، اگر را کے نیچے 2 زیر ہوں، جیسے یہاں پر را کے نیچے 2 زیر ہیں، اسی طرح اگر را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی لفظ میں ہو، جیسے یہ جو لفظ ہے یہ ہے فاصبر، اس لفظ میں یہ جو را ہے یہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے با کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر اصلی ہے۔ اسی طرح اس لفظ کو دیکھیے گا، یہ جو لفظ ہے یہ ہے خیرون، اس لفظ کے آخر میں را ہے، را کے اوپر 2 پیش ہیں۔ جب اس لفظ پر وقف کریں گے تو را کو ساکن کر دیں گے۔ جب اس لفظ پر وقف کریں گے تو اس لفظ کے آخر میں جو را ہے یہ را ساکن اور را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ۔ تو یہ جو 4 حالتیں ہیں ان 4 حالتوں میں را کو باریک پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ پھر سنیے گا، را کے نیچے زیر ہو، را کے نیچے 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی لفظ میں ہو، را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو، تو ان 4 حالتوں میں را کو باریک پڑھیں گے۔ باریک پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جو نارمل آواز ہے اسی آواز میں پڑھیں گے۔ جیسے یہ جو لفظ ہے اسے پڑھیں گے رجالن رجالن رجالن۔ را کو پر یعنی موٹا پڑھنے کے بارے میں یہاں سے لے کر یہاں تک تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، اسی طرح را کو باریک پڑھنے کے بارے میں یہاں سے لے کر یہاں تک بتایا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ را کو پر یعنی موٹا پڑھنے اور باریک پڑھنے کے بارے میں جو سبق کی وضاحت کی گئی اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا۔